اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی نفسیاتی موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں، اور جس کا مقصد آپ لوگوں کو شعور اور بیداری دینا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی معاف کیجیے گا، کل کی ویڈیو میں ایک ویور کا ایک کمنٹ ابھی دیکھا ہے، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ڈپریشن کے دوران لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان کیوں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم اور عام اور ذہن میں آنے والی یعنی قابل فہم بات ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں مایوسی اور زندگی سے بیزاری اور زندگی سے دوری کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو ہمارا مذہب چونکہ ریچولز پر بھی مشتمل ہے، یعنی ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جن کو مذہبی فرائض کہتے ہیں، اس پہ بھی مشتمل ہے، اور جب ہم یہ ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سماجی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے، اور ہم گھل مل جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ڈپریشن کا مریض عام طور پر اپنے آپ کو سوسائٹی سے الگ کر لیتا ہے، وہ الوفنس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے معاشرے سے۔ تو گھر والے اسے کہتے ہیں، ایون بعض ہمارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ سوشل آئسولیشن سے نکل آتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق 40% لوگ جو کہ سوشل آئسولیشن میں ڈپریشن کی وجہ سے جاتے ہیں، تو جب وہ نماز یا عبادات کی طرف جاتے ہیں تو وہ ان میں سوشل آئسولیشن کم ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد ڈپریشن میں ہماری سوچیں بگڑ جاتی ہیں، ہماری سوچوں میں ایسی سوچیں آ جاتی ہیں جن کو ہم نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں یا نیگیٹو کوگنیشنز۔ جس طرح ڈپریشن میں منفی خیالات آتے ہیں، یا obsessive compulsive disorder یعنی وہم کی بیماری میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں۔ تو مذہب جو ہے وہ ہمیں امید دلاتا ہے اور ہمیں مثبت سوچوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور مذہب کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک ترتیب آتی ہے، ایک پابندی آتی ہے، ایک اصلاح کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے۔ تو وہ جو منفی سوچیں جو کہ ہمیں ڈپریشن یا نفسیاتی امراض میں تنگ کرتی ہیں، جب ہم مذہبی فرائض سر انجام دیتے ہیں تو ان میں کمی آ جاتی ہے، اور لوگ مثبت طریقے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک وجہ بھی ہے کہ لوگ مذہب کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے۔ پھر دعا کا اور اپنی بیماری کے لیے ایفرٹس کرنا، نماز پڑھنا، خود کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ انسان کے اندر ایک تقویٰ یعنی امید یعنی ایک ہوپ پیدا کرتا ہے، جو کہ ان سوچوں کو کاؤنٹریکٹ کرتا ہے، ان کے خلاف کام کرتا ہے، جو کہ ہمارے دماغ کو منفی سوچوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس طرح میں نے سوشل اس کی بات کی، لوگ سماجی طور پر ایک دوسرے سے گلنے ملنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ان کو اپنے سے زیادہ برے حالت میں لوگ نظر آتے ہیں، مریض نظر آتے ہیں یا بیمار لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید اتنے زیادہ بیمار نہیں ہیں جتنا ہم محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو کمپیریزن کی وجہ سے اپنا آپ دوسروں کی نسبت بہتر محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر سب سے بڑی ایک چیز جو کہ ہماری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایسٹ میں اسلامک سوسائٹیز میں جن لوگوں کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں تو وہ دو وجوہات کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کرتے۔ ایک، ان کو اپنے اولاد اور اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا ہمارے بعد کیا بنے گا، اور دوسرا ان کا خیال مذہب کی طرف جاتا ہے کہ خودکشی
اسلام میں حرام ہے. کرسچینٹی میں بھی خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور اسلام میں بھی خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک سہارا ہے کہ ایک مریض جو کہ انتہائی ڈپریس ہوتا ہے، انتہائی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کو خودکشی کی سوچیں اور خودکشی کی طرف رجحان مذہب کی وجہ سے، مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ریچولز کرنے کی وجہ سے، یہ کام کرنے، یہ جو مذہبی فرائض ہیں یہ سر انجام دینے کی وجہ سے ان کو موت سے دوری کے خیالات آتے ہیں. ان کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ جان تو ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو اس طرح ضائع کر دینا گناہ ہے. پھر مذہب کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں تبدیلی لانے کی، نماز کے لیے ٹائم پہ اٹھنا، نماز کے لیے ٹائم پہ سونا، وضو کرنا 5 وقت کا، اپنی صفائی کا خیال رکھنا. انسان اپنی صفائی کا خیال کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر کرتی ہیں اور ہمارے ذہنی صحت پر بھی اثر کرتی ہیں. تو جب لوگ ڈپریشن میں نماز شروع کر دیتے ہیں تو وہ 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں. تو وہ جو سیلف کیئر کا جو نیگلیکٹ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کے مریض اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، تو وہ نماز کی وجہ سے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر روزے کی وجہ سے ان میں صبر آ جاتا ہے. جب ڈپریشن کا مریض روزہ رکھتا ہے تو اس کو صبر کی تلقین ہوتی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سختی مجھ پہ گزر رہی ہے روزے کی، اس کا آخر میں مجھے صلہ ملے گا. اور ایمان، چونکہ ہمارے مسلمان کے دل میں ایمان ایک بیسک چیز ہے، تو لوگ روزہ اور زکوٰۃ اور یہ چیزیں جب کرتے ہیں تو ان کو دوسروں کے دکھوں کا احساس ہوتا ہے اور اپنے دکھ کو برداشت کرنے کا ان کو احساس آتا ہے کہ اگر میں دکھ اور تکلیف کو برداشت کروں تو اس کا مجھے اللہ پاک صلہ دے گا. تو مذہب کا بہت بڑا رول ہے، اس سے بالکل انکار نہیں ہے. اور نفسیاتی امراض میں ذکر، اذکار، نماز، روزہ، ان سب چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. دراصل جو بیسک بات یہ ہے کہ ہماری کتابیں جو ہیں وہ انگریزوں سے لکھ کے، یعنی وہ لوگ لکھتے ہیں نفسیات کے علم پہ. ہماری کتابیں پاکستان یا مسلمان ملکوں میں بہت کم لکھی جاتی ہیں. اس چیز پہ ریسرچ بھی باہر کے ملکوں میں کیا جاتا ہے. تو چونکہ وہاں پہ مذہب کو زندگی میں اتنی پرائیورٹی، اتنی ترجیح نہیں دی جاتی، تو کہیں بھی ہماری کتابوں میں مذہبی فرائض سر انجام دینے کا یا مذہب کی طرف جانے کا ذکر نہیں ہوتا. اور مذہب کو ویسٹ میں ایک انتہائی پرسنل مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ مجھ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ آپ بات نہ کریں. تو سائیکیٹرسٹ اپنی ٹریننگ کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ مریضوں کے ساتھ مذہبی ٹاپکس پہ بات نہیں کرتے. ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند پر ان سے بات نہ کریں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، یہ سب ذاتی پسند ناپسند یا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ان باتوں میں انگیج نہ کریں اور اس قسم کی باتوں میں ان کے ساتھ ڈسکشن نہ کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا ذہنی بیماریوں میں بہت بڑا رول ہے. اور جو لوگ ذہنی امراض، ڈپریشن، انگزائٹی، OCD، اسکیزوفرینیا، ان امراض میں مذہب کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے. نشہ اور ادویات میں کے استعمال میں مذہب کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، تو وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی ضروری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، وہ کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے اور وہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے کہ مذہبی رجحان، مذہب کی طرف جانا، مذہبی فرائض سر انجام دینا، یہ ڈپریشن کی، انگزائٹی کی، OCD کی، اسکیزوفرینیا کی یا ذہنی امراض کا واحد علاج نہیں ہے.
آپ کو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس یا اینٹی سائیکوٹکس یا اور کوئی ادویات تجویز کرتے ہیں تو ان کو بھی لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ میں اپنے مریضوں کو، اور بہت سارے سائیکیٹرسٹ اپنے مریضوں کو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مریض کو دم درود کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے کلام پہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ذکر اذکار سے بھی منع نہیں کرتے، دم درود اور یہ جتنی بھی مذہبی عقائد سے متعلق چیزیں ہیں ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن ان کو ساتھ میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ڈاکٹری علاج بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں جو کیمیکلز کی کمی ہوئی ہے، سیروٹونین، ڈوپامین، ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، وہ صرف ذکر اذکار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے ادویات لینا ضروری ہوتا ہے۔ مذہبی اعمال، مذہبی کام، مذہب کی طرف رجحان آپ کی بیماری میں آپ کو شفا دینے میں ضرور مدد دیتا ہے، لیکن یہ واحد علاج نہیں ہے۔ تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کا یہ سوال درست ہے کہ مذہبی رجحان جو ہوتا ہے وہ ذہنی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ ہاں، البتہ ایک قسم کی بیماری میں مذہبی رجحان جو ہوتا ہے، جب کسی مریض میں مذہبی رجحان شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو بیماری کی علامات ہو رہی ہیں، بجائے یہ کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو بیماری کی علامات ہو رہی ہیں، اور وہ ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، یعنی جسے موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس میں جب لوگ مینک ایپیسوڈ میں جاتے ہیں تو وہ مذہبی ہو جاتے ہیں، پہلے وہ مذہبی نہیں ہوتے، وہ غیر ضروری طور پر مذہبی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور خود بھی شدت سے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ مذہبی رجحان جو ہے یہ نارمل نہیں ہے۔ یا اسکیزوفرینیا میں بعض اوقات لوگوں میں مذہبی رجحان شروع ہو جاتے ہیں، سائیکیٹری میں کہتے ہیں کہ کسی شخص میں ایک دم سے جب مذہبی رجحان آ جائے اور وہ شدت سے آئے، وہ پہلے مذہبی طور پر اتنا ریلیجس نہیں تھا اور ایک دم سے اس کو بہت زیادہ مذہبی خیالات آنا شروع ہو جائیں اور وہ مذہب کی طرف بہت زیادہ شدت سے چلا جائے اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرے، اور اس کو ایسے بھی خیالات آنے شروع ہو جائیں کہ وہ کوئی خصوصی انسان ہے، اس کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی انعام مل گیا ہے، یا اللہ پاک اس سے باتیں کرتا ہے، یا اس کے پاس غیبی طاقتیں آ گئی ہیں، تو یہ پھر بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ٹرکی قسم کی بات ہے۔ صرف مذہب کی طرف جانا اور مذہب کی طرف مائل ہونا یہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ بعض اوقات نفسیاتی بیماریوں کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کو بیلنس سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایز اے سائیکیٹرسٹ ان ساری چیزوں کو بیلنس سے دیکھتے ہیں، اور جہاں ہمیں گڑبڑ نظر آتی ہے کہ یہ مذہبی رجحان یا یہ مذہب کی طرف لگاؤ کسی بیماری کی علامت ہے، تو ہم اسے پھر اس طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ بیماری کی علامت ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک شخص کو ذکر اذکار سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے سکون ملتا ہے، اس کو ذہنی تکلیف کم ہوتی ہے، تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کریں۔ لیکن جہاں پہ ان چیزوں میں شدت ہوتی ہے اور ایک دم سے شروع ہوتی ہے اور مریض بے قابو ہونے لگتا ہے اور جہاد کی باتیں کرنے لگتا ہے، یا نعت یا تلاوتیں یا اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، یا زور زور سے مذہب کے بارے میں بات شروع کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ پھر بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چونکہ اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم اس چیز میں پھر فرق کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ مذہبی سپورٹ ایک بڑی ضروری چیز ہے، لیکن مذہبی سپورٹ صرف واحد علاج نہیں ہے، اور مذہبی رجحان ایک دم سے آ جانا اور شدت سے آ جانا کچھ نفسیاتی بیماریوں کی علامات میں سے بھی شامل ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے صارف نے، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، ان کے ذہن کا
جو سوچ ہے وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. آپ اگر اس طرح کے مزید سوال مجھ سے کریں گے تو میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا اور اس سے دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہوگی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس سوال کرنے کا، اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کوئی سوال کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا. اور اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.